اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ آج 12 اگست بروز بدھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق اور احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنی کلاس الہدایہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے تادم آخر فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا طالب علم کوئی چھوٹا طالب علم نہیں ہوتا، اس کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ طالب علم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص، جو مومن ایمان والا ایک لمحے کے لیے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر اللہ کی ایک آیت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نشانی میں اللہ کو تلاش کرتے ہوئے فکر کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہی طالب علم ہے جو قرآن سے فیض یاب ہوتا ہے، جو احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتا ہے، اور جو علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ علم کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ اپنے رب تعالیٰ تک پہنچنے والا ہے، رب تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے والا ہے، رب تعالیٰ کی پہچان تک پہنچنے والا ہے، اور اس علم سے اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور رب تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق پہچانتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر لمحہ گزارتے ہوئے، ہر سانس لیتے ہوئے گزار دیتا ہے، پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یہ وہ طالب علم ہے جس کو ہر لمحہ غور و فکر کرنے کا ثواب 70 برس کی عبادت سے افضل لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس علم کے حاصل کرنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ جو طالب علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو طالب علم کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اس کے لیے جنت کی دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اسی نیت کے ساتھ کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اور جو کچھ بھی اپنے نالج میں حاصل کریں، اس سب کے اندر اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے رب کی رضا کو تلاش کریں، اور اللہ رب العزت سے اخلاص کی بھیک مانگیں، ہر مقام پر، ہر قدم پر اخلاص کی بھیک مانگیں کہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد اخلاص ہو جائے۔ اور اخلاص والوں کے عمل کس شان سے اوپر لے جائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں لے جائے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جب اپنی بندگی میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اخلاص کی دولت پاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بندگی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، تو اس کے اعمال جب اوپر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف لے جائے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے نور الوہیت سے ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعمال کو، اس کے اخلاص کو
اپنے نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اور مومنین کاملین اس کے اعمال کو اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ یہ عظمت ہو جاتی ہے اخلاص کی۔ اور اخلاص کا مطلب کیا ہے، اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ کہ بندے کا ہر عمل ہر سوچ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اس میں اس کی اپنی ذات کی نفی ہو جائے اور دنیا کو دکھانے کی نفی ہو جائے۔ وہ عمل نہ دنیا کے لیے ہو، نہ اس میں اپنے نفس کا کوئی عمل دخل ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا نمونہ ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاص کے اس مقام پر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال نے تو وہ سفر کرنا ہی تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے جسم سمیت، روح اور جسم سمیت لامکان تک کا سفر کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ پاک نے تو آپ کو دیکھنا ہی تھا اس مقام پر، اللہ رب العزت نے تو آپ کی عظمت و مرتبہ کو دیکھنا ہی تھا، آپ کو، آپ کی ذات کو دیکھنا ہی تھا۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام ملا کہ حضور نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھا، اللہ کے صفاتی انوار و تجلیات کو بھی دیکھا اور ذاتی انوار و تجلیات کو بھی دیکھا، اور اس مقام پر پہنچے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ کے قریب اتنا ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے، اور اس مقام پر کہ جہاں کوئی بھی نوری ہو یا خاکی ہو دم نہیں مار سکتا، اس مقام پر کہ جہاں اللہ کے جلوے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام وہ فخر انسانیت ہے، فخر بشریت ہے کہ حضور جہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا نمونہ مل رہا ہے کہ ہو بشر زمین پر رہنے والا، مٹی سے بنا ہو، لیکن اس کے اندر کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا جوہر پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو اس خاک سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں سے بھی پار لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور کو بشر بنا کر بھیجا، اللہ چاہتے تو کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیتے، بشروں میں بشر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ تم دیکھو کہ تم بھی مٹی سے بنے ہو، میرا یہ بشر بھی مٹی سے بنا ہے، یہ بشر بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ اور نور کس لیے ہے؟ بشر اس کو میں نے مٹی سے بنایا کہ تمہارے جیسا بشر، جیسے تم مٹی سے بنے ہو اس طرح اس کو بھی مٹی سے بنا کے اور تمہاری ہی طرح کی شکل دے کر بھیجا۔ حالانکہ یقیناً ہم سب کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت مطہرہ کا فیض ہیں، کہ انسان کو جو شکل اللہ پاک نے دی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دی ہے، اشرف المخلوقات حضور کے صدقے سے بنایا ہے۔ تو اس بشر کا کون سا عمل ہے، اس بشر کا وہ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، اس نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ اس کو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ نور کا درجہ بھی عطا فرمایا، اور پھر اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کی بندگی کی بنیاد پر اس کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں تک پہنچایا، لامکان تک کی منزلوں تک پہنچایا، جہاں ساری عظمتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، سارے انوار کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام سے اوپر صرف خدا ہے اور کوئی نہیں، اور خدا کے بعد وہاں بیٹھے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اخلاص کا پیکر بن جانا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اللہ کو قبول ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی نمونہ، یہی درس کہ آؤ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی پیروی کرتے ہوئے اخلاص کا پیکر بن جاؤ۔
حضور کی محبت میں قربان ہوتے ہوئے اخلاص کا پیکر بن جاؤ، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کی حفاظتوں پہ قربان ہوتے ہوئے اخلاص کا پیکر بن جاؤ، پھر کیا ہوگا کہ تم ہوگے اور خدا کا ذکر ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہی اللہ کے ذکر کا ایک رنگ ہے کہ ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا ہر عمل بتائے کہ یہ عمل کسی بندے کا ذکر نہیں، میرا ذکر نہیں، میری ذات کا ذکر نہیں، بلکہ یہ عمل کس کا ذکر ہے؟ یہ عمل صرف خدا کا ذکر ہے۔ اس عمل میں کسی اور کا ذکر نہیں، اس عمل میں صرف خدا کی بندگی ہے، خدا کی بندگی ہے۔ اور اس کے لیے میں فقط ایمان کی پختگی کے لیے ایک عرض کرنا چاہوں گی کہ قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کچھ سال پہلے جب قادیانیوں نے سر اٹھایا، قادیانیوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے دشمنوں نے اپنا کام کرنا چاہا، جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو سر عام کرنا چاہا، تو سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت بڑا کام سوچا، اور وہ کام یقیناً اخلاص کی بنیاد پر تھا۔ اور اخلاص ایک ایسی دولت ہے جو ایک مومن کے اندر ایسی قوت بھر دیتی ہے، ایسی ایمانی قوت بھر دیتی ہے کہ وہ مومن ایک ضرب سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتا ہے۔ اور علی مولا علی شیر خدا حیدر کرار بن جاتا ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو جب قادیانیوں نے اپنا عمل شروع کیا تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، اخلاص کی بنیاد پر سوچا، اور یقیناً وہ اخلاص کا پیکر تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال اپنے میں سے دینے لگی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، صحابہ اکرام کی شان تو بہت بلند ہے، ان کی مثالیں بھی بہت عظیم ہیں، بلند ہیں۔ یہ اپنے ماحول میں سے، اپنے معاشرے میں سے مثال اس لیے دینے لگی ہوں کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں تو۔ انہوں نے سوچا اور اس پر عمل کیا، ایک پلان کیا، اور اس پلاننگ کے تحت رد قادیانیت کورس کے نام سے 6 روزہ ایک کورس رکھا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو لیکچرز دینے کے لیے بلایا گیا، اور مختلف موضوعات ان کو دیے گئے جو سارے کے سارے دین اسلام کی حفاظت، عظمت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت، اور باقی ادیان کے تعارف پر سارے کے سارے موضوعات تھے۔ ان حفاظتوں کے ساتھ ان موضوعات کا تعلق تھا۔ تو وہ کورس ہوا 6 روزہ رد قادیانیت کورس، جس میں قادیانیوں کی غلاظتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اور مختلف علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے پورے بھرپور دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے اپنے موقف کو بیان کیا، اور ان قادیانیوں کے اور مرزا غلام قادیانی کے ساری گندگیوں کو اور غلاظتوں کو واضح کیا دنیا کے سامنے، کہ یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں، اور ان کی غلاظت کہاں تک ہے کہ غلیظ ترین جانور کو بھی ان سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے جس مقام پر یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ فقط اور فقط اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اور عظمت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ کورس ہو گیا تو چند دن بعد کی بات ہے کہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن صبح جب بیدار ہوئے تو بڑے خوش تھے، بہت خوش تھے، اور اس دن انہوں نے سارا دن خوشی سے گزارا۔ میرے پاس بیٹھے
تو فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. حالانکہ وہ اکثر زیادہ گفتگو بھی نہیں فرماتے تھے اور یہ خوابوں کا سنانا تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ ان کو خواب آئے تو وہ سنانے بیٹھ جائیں. فرمانے لگے کہ آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. میں نے بڑی بے قراری سے پوچھا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا دیکھا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نیچے اپنے دفتر میں گیا ہوں، مسجد کے اندر جو ان کا آفس ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اور سارے دوست احباب آ کے ان کی صحبت پایا کرتے تھے، صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میں نیچے دفتر میں گیا ہوں تو دیکھا ہے کہ میرے ماموں جان وہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ اس وقت فوت ہو چکے تھے. وہ بیٹھے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا. میں نے کہا ماموں جی آپ تو اوپر چلے گئے ہیں. تو کہنے لگے جی میں اوپر چلا گیا ہوں، آج میں تم سے ملنے آیا ہوں. تو پھر کہتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ماموں جی وصال فرما گئے ہیں، اوپر چلے گئے ہیں، تو یہ ادھر کے حالات بھی جانتے ہوں گے. تو میں نے ان سے ایسے سوال پوچھا کہ ماموں جی اوپر کے احوال کیا ہیں، اوپر کے احوال کیسے ہیں؟ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جو کورس تم نے کروایا ہے اس کی آسمانوں پہ دھوم مچی ہوئی ہے. یہ جو کورس تم نے کروایا ہے 6 روزہ رد قادیانیت کورس، اس کی آسمانوں پہ دھوم مچی ہوئی ہے. تو فرمانے لگے میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ پاک نے میری اس کاوش کو قبول فرما لیا. پھر انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رکھا اور کہنے والوں نے کہا، علماء کرام مشائخ اعظام کا یہ فرمانا تھا کہ جو کام سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے پورے پاکستان میں وہ کام کہیں بھی نظر نہیں آیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کی بندگی میں اخلاص کی دولت لے کر اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اپنے نور الوہیت سے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نور نبوت سے دیکھتے ہیں اور مومنین کاملین اس کو اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہم بھی عمل یہاں پہ کریں اور وہ ہمارا عمل آسمانوں پہ چرچا پا رہا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اس کا ذکر ہو رہا ہو. تو یہاں پر مجھے یہ وعدہ اللہ رب العزت کا یاد آیا کہ بندے فذکرونی اذکرکم، کہ تو جب مجھے یاد کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تجھے اوپر یاد نہ کروں. آسمانوں پہ فرشتوں کی مجلسوں میں تمہیں یاد نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک مثال اپنے قریب سے اپنے معاشرے سے اس لیے دی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے انسان بن جائیں کہ زندہ ہوں، عمل کریں تو ہمارے اعمال آسمانوں پہ پیش کیے جائیں اور فخر سے اللہ پاک ان کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیں اور آسمانوں پہ ان کی دھومیں مچ جائیں. اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ مرد خلیق کہہ کر پکاریں. اور خلیق کا مطلب کیا ہے؟ بہت اعلیٰ اخلاق والا، کہ اگر وہ اللہ کے لاکھوں بندوں سے ملا ہے تو ہر بندہ اس کے اخلاق سے خوش ہے اور راضی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا قرآن کریم کا سبق جو ہے وہ سورہ توبہ جاری ہے. سورہ توبہ میں 13واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور 13ویں رکوع کے شروع میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا تھوڑا سا اعادہ. اس میں منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کے بعد مومنین کا ذکر ہے اور یہ موقع ہے جنگ تبوک کا، جہاد پر روانگی اور جہاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے پرزور دعوت. تو اس موقع پر مومنین اور منافقین کی چھانٹی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی ایک جہاد تھا بہت بڑا، قادیانیوں کے خلاف اٹھنا،
جہاد تھا نہیں، جہاد ہے اور رہے گا۔ قادیانیوں کی سرکوبی کرنا، قادیانیوں کی غلاظتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور مومنین اور منافقین کی چھانٹی کا وقت بھی یہی ہے، امتیاز کا وقت بھی یہی ہے۔ اب یہ جنگ تبوک کا موقع ہے، جہاد کی فرضیت ہے زوروں پر، جہاد کی تیاری ہے زوروں پر، اور پھر جہاد پر روانگی ہے زوروں پر۔ تو اس موقع پر جو بہانے تراش تراش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے اللہ پاک نے سب کی منافقین کی ساری خرابیوں کو ظاہر فرما دیا، ان کی گندگیوں کو ظاہر فرما دیا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب کے بارے میں علم دے دیا۔ جیسے اللہ پاک فرماتے کہ آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے تھے وہ منافقین کون کون ہیں۔ نحن نعلمہم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کو جانتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو دو عذاب دیا۔ پہلا عذاب کیا دیا کہ اپنے نبی کو بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے وقت ایک ایک کا نام لے کر کھڑا کر کر کے نکالا کہ اٹھو تم بھی منافق ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اٹھو تم بھی منافق ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی ذلت تھی، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو پہلا عذاب دیا، اور دوسرا عذاب جو ان کو قبر میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ تو یہ منافقین کون ہیں؟ جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے، عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد وہ مومنین، پھر ان کے لیے اللہ پاک نے سزائیں منتخب فرمائیں کہ ان کے مالوں سے صدقہ بھی وصول نہیں کرنا، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی، اور ان کو ساری سزائیں سنا دی۔ اور اس کے بعد ان مومنین کا بیان ہے کہ جنہوں نے جہاد پر جانا چھوڑا، جہاد پر نہیں گئے مگر مومن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر جب حضور علیہ السلام فتح یاب ہو کر واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا۔ وہ 10 لوگ تھے، اور کہنے لگے کہ جب تک حضور علیہ السلام ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں پہ بندے رہیں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو جہاد پر نہیں جا سکے، اور انہوں نے سزا کے طور پہ اپنے آپ کو باندھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیں کھول لیں گے تو پھر ہم کھلیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو کھولا جائے اور ان کی توبہ قبول کی جائے، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نیک اور برے اعمال ملے جلے ہیں، اب یہ توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے آپ ان کو کھول دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو کھول دیا، پھر وہ اپنے مال لے کے آئے کہ ان کی وجہ سے ہم رکے تھے، تو آپ یہ قبول فرما لیں، صدقے کے طور پہ بانٹ دیں۔ تو حضور نے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے، اور اس صدقہ سے ان کے ظاہری گناہوں کو بھی پاک کر دیجئے ان کو، اور باطنی طور پر بھی ان کا تزکیہ فرما دیجئے، اور پھر ان کے لیے دعا فرمائیے، بے شک آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت بھی ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ وہ مومنین کو ظاہری گناہوں سے بھی پاک کر سکتے ہیں، حضور پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور باطنی تزکیہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے نصیب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں حضور ہے۔ منافق وہ ہے جس کے دل میں حضور علیہ السلام نہیں ہے، اس کو حضور سے محبت نہیں ہے،
اور یہ نسبت والے لوگ ہیں. جو نسبت والے لوگ ہوتے ہیں، مومنین نسبت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ظاہری طور پر بھی حضور علیہ السلام کی صحبت کاملہ سے فیضیاب ہوتے ہوئے ظاہری گناہوں سے بھی پاکی نصیب ہوتی ہے، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی نصیب ہوتا ہے. اور پھر ان کے لیے حضور علیہ السلام دعا بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور حضور علیہ السلام کی دعا سے ان کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے. اور پھر ان سے صدقہ قبول کر لیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ مومنین کے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. اور اس میں ایک درس میں یہ بھی ملا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کے بعد صدقہ کر دیا جائے تو اللہ پاک اس صدقے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، مومن کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے. تو صدقہ ایک توبہ بھی ہے. اب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. وآخرون، اور کچھ دوسرے، مرجون ان کا ملتوی کر دیا گیا ہے ان کا معاملہ لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، یعنی ان کا معاملہ اللہ پاک کی طرف سپرد کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے. اما یعذبہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے، چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 3 لوگ تھے. ان سے مراد کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مروہ بن ربیع ہیں. 3 لوگ تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد پر جانے سے انکار کیا تھا، جہاد پر نہیں گئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، تو حضور نے فرما دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہ کرے اور نہ ہی ان کے اسلام کا جواب دے. اور خود حضور علیہ السلام نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا، ان کے اسلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. تو 50 دن تک یہ لوگ اسی سزا میں رہے اور روتے رہے. تو 50 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معافی ملی. ان کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، مسجداً، ایک مسجد کو، ضراراً، نقصان پہنچانے کی جگہ، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی جگہ بنا لیا، وکفراً، اور کفر کی جگہ بنا لیا، کفر کا مرکز بنا لیا، وتفریقاً، اور فرقہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان. یعنی اس مسجد کا مقصد کیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کا نقصان بنانا اور کفر کرنا اور مومنین کے درمیان تفرقہ بازی، تفریق ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا. وَإِرْصَادًا، اور ایک کمین گاہ بنا لیا، ایک گھات لگانے کی جگہ بنا لیا، لمن، ان کے لیے، حارب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. ان کے لیے ایک کمین گاہ بنا لیا کہ لوگوں کو کیچ کر کے اس جگہ لا کے ایسی تربیت نے، ایسا گند ان کے اندر بھرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑے، نعوذ باللہ من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے رہے اس سے پہلے، ان کی کمین گاہ بنا لیا. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ قسمیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد بنا لی ہے اور وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کر
ان اردنا الا الحسنى، ان نہیں اردنا ہم نے ارادہ کیا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، الا الحسنى سوائے نیکی کے، یعنی یہ مسجد جو ہم نے بنائی ہے صرف نیکی کا ارادہ رکھ کے بنائی ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ مسجد ضرار جو ہے یہ بھی منافقین کی طرف سے بنائی گئی، اور اس کی بیس جو شخص بنا وہ کون تھا؟ ابو عامر اس کا نام ہے، بنی خزرج قبیلہ سے۔ جب ابھی حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت یہ مدینہ میں آیا، اس نے عیسائی مذہب قبول کیا، رہبانیت اختیار کی، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، دعائیں کرتا، تعویذات دیتا، تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ایک لشکر تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے، ہجرت فرما کے، تو جب حضور علیہ السلام جہاں تشریف لائے تو پھر سارے مدینہ والے حضور علیہ السلام کی طرف دوڑے، حضور کے اخلاق عالیہ، حضور کے انوار و تجلیات میں گم ہو گئے، قربان ہو گئے، اور زیادہ لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر فدا ہو گئے۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ لوگ تو میرے سے دور ہٹ رہے ہیں اور جو نبی آئے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اسے، وہ بڑا سیکھ پا ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اسے اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ اس نے پھر بہانہ کیا کہ آپ نے دین ابراہیمی کے اندر اور بہت سی باتیں بری ہوئی ہیں، اس لیے میں اس دین کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بہت کوشش فرمائی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور ایک دن اس نے جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کا غضب ہو اور اس کو اپنے وطن سے دوری نصیب ہو جائے، وہ اپنے وطن سے دور چلا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آمین۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کے ساتھ مل کر لڑتا رہا، جنگ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک، جنگ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک وہ ساری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف شریک رہا اور لڑتا رہا، اور آخر کار وہ کیسر روم سے بھی جا ملا، اور کیسر روم نے جو جنگ تبوک کی تیاری کی تو اس کے اکسانے پر کی، اس نے اس کو بھی پھسلایا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے، لیکن اس جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سالاری میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت اعلیٰ فتح نصیب ہوئی۔ پھر اس نے وہیں بیٹھے ہوئے مدینہ پاک میں اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ اب تم ایسے کرو کہ مدینہ میں ایک ایسی مسجد، ایک مکان مسجد کے نام پر بناؤ، اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ مسجد ہے، ہم نے اس لیے بنائی ہے، بہانے بنا کے تو یقین دلاؤ کہ یہ مسجد ہے، اور پھر اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرو، مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرستی کا کام کرو، مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرو، اور ہر قسم کا ہتھیار استعمال کرو، اور آخر کار جب خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہماری فتح ہوگی اور میں مدینہ آؤں گا تو پھر آ کے اس مکان میں ٹھہروں گا۔ پھر منافقین نے ایسا ہی کیا، مسجد ضرار بنائی مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر، اور ضرار تو اس کا قرآن پاک نے نام رکھا، اللہ کریم نے نام رکھا، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو انہوں نے مسجد بنائی اور آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرنے لگے کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ اس علاقے میں ایک ہی مسجد ہے، مسجد قباء ہے، اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے اور گلیوں سے گزرا نہیں جاتا تو پھر دور والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مسجد میں پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے ایک اور مسجد فاصلے پہ بنائی ہے، تو آپ ذرا تشریف لے آئیں، اس میں قدم انجا فرمائیں تاکہ برکت ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم جنگ پہ روانہ ہو رہے ہیں تو واپسی پہ دیکھا جائے گا۔ حضور نے یہ کہہ کے ان کو ٹال دیا، اور جب جنگ تبوک سے حضور علیہ السلام فتح یاب ہو کر واپس آئے تو پھر وہ لوگ حضور کے پاس آئے اور آ کے وہی باتیں کہنے لگے، تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فوراً فرما دیا کہ آپ نے
اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرما دی کہ یہ مسجد کا مقصد کیا ہے، ضرارن مسلمانوں کی تکلیف، کفر تفریقا بین المؤمنین مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، اور اللہ کے دشمنوں کو وہاں پہ جگہ دینا۔ یہ سارے مقاصد اللہ پاک نے بیان فرما دیے، اور پھر اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ ابھی یہ لوگ آ کے آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ظاہر کہ لا تقم فیہ ابدا، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم، آپ نے وہاں قدم نہیں رکھنا، آپ نے وہاں قدم نہیں رکھنا، نہیں کھڑے ہونا، فیہ اس جگہ میں، ابدا ابد تک، کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے آپ نے اس میں قدم نہیں رکھنا۔ جب یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں غور کیا تو خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اس میں قدم نہیں رکھنا، ساتھ ابدا، ابد تک، قیامت تک ایسی مسجد میں آپ نے قدم نہیں رکھنا۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آئی، اس کا مفہوم کیا سمجھ آیا؟ مفہوم کا تو سمندر ہوگا، ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ایک ایک قطرہ حاصل کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں، تو ایک قطرہ جو سمجھ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ہر مسجد میں حضور قدم رنجا فرماتے ہیں، مگر مسجد میں آتے ہیں، مکان ضرار میں نہیں آتے، کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ مسجد نہیں جس میں اسلام کے نقصان کی باتیں کی جائیں، جس میں کفر کے مشورے کیے جائیں، جس میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی باتیں کی جائیں، اور جس میں اللہ کے دشمنوں کو پناہ دی جائے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد ضرار ہے، وہ مکان ضرار ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ایسی مسجد میں اپنا قدم مبارک نہیں رکھتے۔ اور اس سے الٹ جو مومنین کی مساجد ہیں، جو عاشقوں کی، مخلصین کی مساجد ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے منع نہیں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ نے قدم رکھنا۔ اس کا مطلب قیامت تک جتنی مساجد ہیں سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم شریف آتا ہے اور آئے گا۔ حضور ہر مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر جس مسجد کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہو، نام کی مسجد ہو، کام کی، وہ مکان ضرار ہو، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجا نہیں فرماتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم پاک سنا تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کے مل یا میٹ کر دو، بنیادوں سے گرا دو اور اس کو جلا دو۔ اس کو گرا دیا گیا اور جلا دیا گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ جگہ جس کو نام مسجد کا دیا جائے مگر اندر پروپیگنڈے اسلام کے خلاف کیے جائیں اور اندر دہشت گردیاں سکھائی جائیں، اسلام کے خلاف دہشت گردیاں سکھائی جائیں، اور داڑیاں رکھوا کر علماء اسلام ظاہر کر کے ان کو دہشت گرد بنایا جائے، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ مکان ضرار ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلا دیا۔ اور ہمارا یقین کامل ہے کہ عاشقوں اور مخلصین اور مومنین کاملین صالحین کی مساجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اللہ، لمسجد کہ وہ مسجدیں اسس جن کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر، من اللہ من اول یوم، پہلے دن سے، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی جائے، احق وہ زیادہ مستحق ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ ابھی اس آیت نے اس بات کی بھرپور تصدیق کر دی، دلیل بن گئی کہ حضور ہر اس مسجد میں اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، اس مسجد میں آ کے قیام فرماتے ہیں کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے،
اور تقوی اخلاص کا ہی دوسرا نام ہے۔ فیہ رجال، ان کی پہچان کیا ہے؟ فیہ، اس میں، رجال، ایسے لوگ ہوتے ہیں، یحبون، جو محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، مطہر رہیں، یعنی وہ اتنے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس میں ذکر مسجد قباء کا ہے، یعنی اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء کے صدقے سے، وسیلے سے وہ ساری مساجد جو قیامت تک تقویٰ کی بنیاد پر بنائی جائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی کی تعریف کرتا ہے، تمہاری نظافت کی تعریف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، تو یہ ان کی نظافت طبعی ہے، یعنی ان کے جسمانی نظافت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مومن اپنے جسم کو پاکیزہ رکھتا ہے، ہر گندگی سے پاک رکھتا ہے، تو وہ جسم اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ اس جسم سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ پاکیزگی کہ طہارت پوری ہو اور ہر قسم کی صفائی جسم کی جہاں جہاں ضروری ہے، کہ پورے جسم کو صاف پاک ستھرا رکھا جائے، باوضو رہا جائے، تو ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی اس نظافت پر اللہ پاک نے اتنی تعریف کی ہے، تو پھر ان کے جسم کی پاکیزگی کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ مسجد کے اندر پاک ہو کر جایا جاتا ہے، ناپاک بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا، کہ مسجد وہ ہے جس میں پاک لوگ رہتے ہیں، مسجد وہ گھر ہے جس میں پاک لوگ رہتے ہیں، پاک لوگ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مسجد کے اندر پاکی کی حالت میں ہی جایا جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے۔ یہ صرف 3 ہستیوں کی شان ہے، ان 5 ہستیوں کی شان ہے، 5 تن پاک کی شان ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ہر ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے، کہ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ جن حالتوں میں عام مسلمان ناپاک ہوتے ہیں، ہم ناپاک ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ ہستیاں پاک ہوتی ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 5 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی جب غسل واجب ہو چکا ہو، اس حالت میں کوئی مرد بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے علی کے، مولا علی جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اطہار کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، 5 تن پاک، یہ 5 تن پاک کی شان ہے۔ تو مسجدیں پاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ فمن اسسا بنیانہ، کیا فمن، پس جس نے اسسا بنیاد رکھی، اساس رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقوی پر، اللہ کے خوف پر، پاکیزگی پر، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر بنیاد رکھی، خیر، وہ بہتر ہے، ام، یا، یہ سوال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من اسسا، جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا، کنارے پر، جرف نہار، کسی وادی کے کھوکھلے دھانے کے کنارے پر بنیاد رکھی، فانہار بہ، بس وہ گر گیا اس کے ساتھ، فی نار جہنم، جہنم میں، یعنی کسی وادی کا
کھوکھلا دانا اس کے کنارے پر کسی عمارت کی بنیاد رکھی تو وہ دانا جو ہے کھوکھلا دانا اس کو لے کر جہنم میں گر گیا۔ تو مسجد زرار جو ہے وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزال جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ رہے گا بنیانہم ان کی عمارت جس کو توڑ کر جلا دیا گیا، جس کو ڈھا کر جلا دیا گیا، وہ ہمیشہ رہے گی۔ الذی جس کو بنو انہوں نے بنایا تھا، ریبتن ایک کھٹک، ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع قلوبہم جب تک ان کے دل ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو جائیں، پارا پارا نہ ہو جائے، اور اس سے مراد وہ وقت ہے جب ان کو موت آ جائے، یعنی اپنی موت آنے تک ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ اللہ کے نبی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہماری مسجد کو ڈھا کر جلا دیا تھا۔ یہ بغض، یہ دشمنی، یہ دکھ ان کے دل میں کھٹکتا رہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات سے بھی مطلع فرما دیا کہ یہ لوگ جو منافقت کی حدوں کو پار کر چکے ہیں اور اتنا برا گھر انہوں نے بنایا اور پھر ڈھایا، یہ ابھی مت سوچنا کہ ان کی یہ مسجد ڈھہ گئی ہے تو ان کے وہ جو کرتوت ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے، یا سازشیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہماری دشمنی پر قائم رہیں گے، ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی رہے گی۔ تب تک جو منافقین اس ڈگر کے اور اس قسم کے چلے آ رہے ہیں وہ یقیناً انہی کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ بغض رکھا تھا، اور اسی بغض میں نعوذ باللہ وہ مر گئے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مومنین کاملین کے ساتھ ہماری زندگی اور موت اللہ پاک جوڑ دیں۔ اب اگلا رکوع 14واں شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ان بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا ہے من المؤمنین مومنین سے، انفسہم ان کی جانوں کو، اموالہم اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنۃ اس کے بدلے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ایک بہت بڑا سودا، بہت بڑی تجارت جس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے ہمیں جو مال دیا، جو جان دی، یہ اس کا مالک کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہ رحمان اس جان اور مال کا مالک ہوتے ہوئے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک منٹ میں، ایک پل میں مال بھی لے لے، جان بھی لے لے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ لیکن اس رحمان کی رحمانیت دیکھیں، اس رحیم کی رحمت دیکھیں کہ اعلان فرما دیا کہ مومنوں، یہ جان اور مال جس کا مالک میں ہوں، یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اس مال اور جان کا مالک تمہیں بناتا ہوں، اور تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس جان اور مال کو میرے ہاتھ فروخت کرو۔ یعنی وہ ویسے بھی لے سکتا ہے، بغیر خریدے بھی لے سکتا ہے، لیکن مومنوں سے اتنا خوش ہے کہ مومنوں، یہ جان اور مال جس کا مالک میں ہوں، میں بغیر خریدے بھی لے سکتا ہوں، لیکن تمہیں میں اختیار دیتا ہوں کہ اس جان اور مال کا اپنا ملکیت سمجھ کر اس کا سودا میرے ساتھ کر لو۔ یعنی اس پر تجارت کی دعوت دے رہا ہے، اس پر تجارت کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس کا سودا میرے ساتھ کر لو۔ جو چیز میں مفت میں لے سکتا ہوں، میں مالک ہوں، لیکن پھر بھی میں اختیار دیتا ہوں کہ یہ مجھے دے دو
اور اس کے بدلے میں اتنا کچھ لے لو کہ جو تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اور میں بے شک مومنوں نے، اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال۔ یعنی مومن جب اپنی جان اور مال اللہ کی بارگاہ میں فروخت کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کے عوض میں اس کو کتنا بڑا سودا ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت کا تحفہ عطا کرتا۔ اب یہاں ہم کروڑوں خرچ کر لیں، اربوں بھی خرچ کر لیں، تو جنت کے سب سے ادنا محل کو ہم نہیں خرید سکتے۔ جنت کے اندر جو سب سے ادنا درجے کا محل ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا باغ ہے، دنیا کے سارے اعلیٰ درجے کے محلات اکٹھے کر لیں، وہ سارے کے سارے اس ایک محل کے سامنے ہچ ہوں گے۔ وہ سودا اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ اپنی جان اور مال میرے ہاتھ فروخت کرو گے تو اس کا اجر کتنا ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہوگا۔ اتنی گراں قیمت اس کی عطا کروں گا۔ اور یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال، یہ مال، اب حقیقت میں پیغام کیا ہے کہ اس مال کو جو میں نے ہی تمہیں دیا ہے، تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اسی مال کو اگر دنیا کی محبت میں رکھو گے، دنیا کی محبت میں رکھو گے تو پھر میری نظر میں وہ متاع قلیل ہوگا، میری نظر میں وہ متاع قلیل ہوگا۔ اور اگر اسی مال کو میرے ہاتھ فروخت کر دو گے، میرے ساتھ اس مال کا سودا کر لو گے، اور اللہ کے ہاتھ سودا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے کاموں میں اس کو خرچ کرو گے، دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا میں ریاکاری کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھلاوا دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کا دل دکھانے کے لیے نہیں، غلط کاموں میں اور غلط رسومات میں نہیں، فضول خرچیوں میں نہیں، جن جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان میں نہیں، بلکہ وہاں خرچ کرو گے جہاں اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور وہ سارے وسیلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ راضی ہو جائے وہاں خرچ کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مال جو ہے وہ متاع قلیل نہیں رہے گا بلکہ متاع کبیر بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا سودا ہو جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر غالباً دوسرے پارہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک جیسے مثال ہے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں یعنی 7 شاخیں نکلتی ہیں۔ جیسے گندم کا تصور لے لیں، گندم کی فصل کا، کہ ایک دانہ کسان نے زمین میں ڈالا اس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 حبۃ، 100 دانے بھرے۔ ایک دانہ ڈالا تو کتنے ہو گئے، 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانہ، 700 دانہ نکلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی 700 کو نہ سوچنا کہ شاید اتنا ہی اجر اللہ کی بارگاہ میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے چاہے اس سے بھی بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سودا، اس مال کا جو دیا اللہ نے، اللہ مالک ہے، مگر مالک ہمیں بنا کے پھر فرماتا ہے کیا ہو اپنے مال کا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسنا، ہماری جانیں ہیں، واموالنا، ہماری جانیں ہیں، ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا ہم سے سودا کریں، نہیں، فرمایا اپنی جان اور اپنے مالوں کا، کہ ہے میرا سب کچھ، لیکن مومنوں میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اور ایسے سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو اور اس کی تجارت اپنے اللہ سے کر رہے ہو اور اس خدا سے کر رہے ہو جس کی بارگاہ میں وہ نفع ملنے والا ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ جنت ایک لفظ ہے مگر اس لفظ کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ مومن کون ہے؟ یہ مومن کون ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
یعنی لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، بس وہ قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی جانوں کا سودا کس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر وہ شہادت کا مرتبہ پا لیتے ہیں۔ جب شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان اللہ کو دے دی، اور اللہ پاک نے ان کے لیے وہ جنت رکھی کہ جس جنت کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ شہادت کے بعد اس کو بلا حساب جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب وہ جنت میں بیٹھا ہوتا ہے تو اتنی جنتوں، حوروں، باغات کو دیکھ کر، جنت کی بہاروں کو دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتا، اداس بیٹھا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو خوش نہیں ہے جنت میں آ کے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جنت بھی بہت پیاری ہے، مگر اس جنت میں بھی بڑا مزہ ہے، سکون ہے، مگر جو مزہ اور سکون مجھے اس وقت نصیب ہوا تھا جب میری شہادت ہوئی تھی، شہادت ہو رہی تھی، میری روح جسم سے نکل رہی تھی، تو میرا رب مجھے بار بار اپنے جلوے دکھا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا 70 بار شہید کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، اور یہی سلسلہ چلتا رہے اور وہی لذت مجھے ملتی رہے۔ یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے اپنی جان دینے کا۔ اور اگر اس جان کو میرا جسم میری مرضی کہہ کر نعوذ باللہ اس دنیا میں ہی ضائع کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے، اسلامی معاشرے کی عورت نے، اس کو مسلمان کہنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والی عورت نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ ذلت کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اور کس طرح ذلیل کیا کہ اس نے اپنے جسم کو، اپنی جان کو دنیا کے ہاتھوں میں روند ڈالا، دنیا کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا، شیطانوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا، اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر استغفر اللہ معاذ اللہ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب، اور آخرت میں جو ہونے والا ہے نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اللہ پاک ہر مسلمان بیٹی کو اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جسم یہ بھی جسم ہے، جسم وہ بھی جسم ہے کہ وہ جسم جو شہادت پاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس شہید کا جسم غائب ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ غسل دیا ہوا، بال بھی گیلے ہیں، بالوں سے پانی جھڑ رہا ہے، وہ دوبارہ حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت سے پہلے غسل واجب ہو چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، حضور علیہ السلام کی طرف سے جہاد پہ جانے کا آرڈر نافذ ہو گیا۔ جہاد کا ڈنکا بجتا سنا تو نو بیاہتا دلہن کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ نہیں دیکھا، چلے گئے۔ سب محبتیں قربان ہیں، ساری آرزویں قربان ہیں، سب کچھ قربان ہے، جان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جنگ میں شریک ہوئے، شہادت پائی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد پر آنے سے پہلے ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، غسل کر نہیں سکے، جہاد پر آ گئے، تب فرشتے ان کو غسل دے کے واپس لائے۔ فرشتے ان کی میت اٹھا کے لے گئے اور غسل دینے کے بعد واپس آئے ہیں۔ اس لیے دیکھو ان کے بالوں سے پانی بھی جھڑ رہا ہے۔ یہ بھی ایک جسم تھا، وہ جسم کس کا؟ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، اللہ کے ہاتھ فروخت ہو چکا تھا، وہ جسم اللہ کے ہاتھ فروخت ہو چکا تھا۔ تو اتنا بڑا اجر، شہادت کا اجر، جنتوں کا اجر، اللہ کی رضا کا اجر، اللہ کے جلووں کا اجر، 70 بار خدا کے دیدار کا اجر۔ اور یہ بھی جسم کے جس کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ یہ چند دن کی زندگی اگر جسم کو سجا کر غیر مردوں کے سامنے پیش کر دیا تو وہ جسم پھر نہ اپنا رہا نہ خدا کا رہا، وہ جسم ذلتوں کا شکار ہو گیا، وہ جسم پھر جہنم کا ایندھن بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔
یہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ جسم کا وہ حصہ جو سجایا بنایا گیا ہو اور اس پر کسی غیر مرد کی گندی نظر پڑے تو اتنا حصہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مومن، خوش نصیب مومن جو اپنی جانوں کو بھی، اپنے مالوں کو بھی اللہ کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، اپنے جانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اور اپنے مالوں کو بھی پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سودا ہوتا ہے، اور وہ سودا جنت کی صورت میں ہوتا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ان کے لیے سچا ہے، اللہ کا وعدہ ان کے لیے جو ہے سچا ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور توریت و انجیل کے اندر بھی یہ وعدہ اللہ پاک کا موجود ہے۔ اس نفس کے سودے پر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی عرض کرنا چاہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کا معاوضہ کون دے سکتا ہے؟ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں۔ اگر میں اس سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے، اگر اس سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی، اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ اگر دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور اس کی قیمت بھی ضائع کر دی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان تھے جو میں نے پیش کیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے یہ سچا ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر۔ فَاسْتَبْشِرُوا، تو اے مومنو خوشخبری پاؤ، خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بیع کہتے ہیں تجارت کو، اپنی اس تجارت پر، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اپنی اس تجارت پر جو بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے سودا کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اب کسی کو کوئی اعلیٰ چیز ملتی ہے وہ خوشی مناتا ہے نا، کسی کو دنیا میں رہتے ہوئے اعلیٰ محل کی، اعلیٰ بنگلے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو مل جاتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے یا نہیں؟ جس چیز کی بھی خواہش ہوتی ہے اس پر خوشی مناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانیں اور مالیں اللہ کے ہاتھ فروخت کرنے پر جو کچھ تمہیں ملا ہے اس تجارت پر خوشیاں مناؤ کہ اس سے بڑی تجارت اور کوئی نہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ایسی تجارت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن کون ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، سچی توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم کرنے والے، بالمعروف، نیکی کے کاموں کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، برائی کے کاموں سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ساری خواص ان مومنین کے اندر ہے کہ تھوڑا سا گناہ ہو جائے، نافرمانی جو فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں،
اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی تمام حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو جو حدود قائم کی ہیں، شریعت نے جو جو احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے کہ یہ ساری خوشخبریاں ان کے لیے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کان للنبی، کہ یہ شان نہیں ہے نبی کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت طلب کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، یعنی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی نبی بھی مشرکین کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی تھی؟ تو اس کا جواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کے اندر ہی آئے گا یہ بھی ذکر، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب اللہ پاک نے منع فرما دیا، اور ان پر، اور دعا کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید اس دعا کے صدقے سے وہ ان کے ساتھ دین کو قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو جب واضح ہو گیا کہ وہ شرک پر ہی ان کو موت آئی ہے، تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا، اور آپ کے باپ کا نام تھا تارخ، تو آزر کے لیے، آزر مشرک تھا، تو کہنے والے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آزر اگر آپ کا باپ تھا تو پھر وہ تو مشرک تھا، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ میرا نور پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ تک پہنچا ہے، کہ میرے حسب میں، میرے نسب میں، میرے حسب و نسب میں کوئی بھی مشرک نہیں، یعنی جس جس پشت اور رحم میں میرا نور آیا ہے ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ تو اس سے پھر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پشت سے ہوتے ہوئے تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابراہیم کا باپ جو تھا تارخ تھا، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ تو نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم، کہ جب واضح ہو جائے ان پر، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں، اصحاب جہنم ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، اور نہیں تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استغفار جو اپنے باپ کے لیے تھی وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھی، الا، مگر ام موعدۃ، ایک وعدہ تھا، وعدہا ایاہ، جو آپ نے ان سے کیا تھا، آزر سے کیا تھا جو وعدہ، صرف وہ وعدہ تھا جو پورا کرنا تھا۔ فلما تبین لہ، بس جب واضح ہو گیا آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، بری ہو گئے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حلیم، بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار نہیں ہوگی، اور واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، مشرک ہے، تو آپ نے پھر ان کے لیے کبھی دعا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی اور پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے ہمیں
یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی، مگر مومنین تو اصالِ ثواب پر یقین نہیں رکھتے فوت شدگان کے لیے، تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ فوت شدگان کو اصالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں پہنچتا ان کو، تو پھر وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مان رہے۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم اسی ٹائم پہ کلاس ہوگی ہماری، تمام ساتھی ضرور حاضر ہوں، اور الی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔